الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ محترم مصلیان کرام، آج کے اس درس میں ہم جانیں گے الاشیاء التی تفسد الصوم، یعنی روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے کام۔ روزہ کے دوران جمع کرنے سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے اور اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ کفارے کے طور پر اگر دیکھیں گے تو ایک غلام کا آزاد کرنا، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اس میں اگر دیکھتے ہیں ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جو کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم کیوں اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہو؟ تو اس صحابی رسول نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حالت روزہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا ہے، یعنی ہم بستری کر لی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو کیا تم اس میں کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایک غلام آزاد کر سکوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم 2 مہینے کا روزہ پے در پہ رکھ سکتے ہو، یعنی کانٹینیو؟ صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی، 1 مہینے کا روزہ رکھنا تھا تب تو یہ حال ہوا ہے، میں 2 مہینے کا روزہ کیسے رکھ سکتا؟ یعنی 2 مہینہ تو اور میرے لیے مشکل ہو گیا، اور وہ بھی جو ہے وہ پے در پہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، اس کی بھی طاقت میرے پاس نہیں ہے۔ اتنا ہونا تھا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی رسول بیٹھ گئے، بیٹھے رہے کہ اس کے بعد کھجور کی ایک ٹولی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے پیش کی ہدیے کے طور پر۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ شخص جو ابھی سوال کر رہا تھا وہ کہاں گیا، اسے بلاؤ۔ وہ کھڑا ہوا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو، یہ کھجور ہے جو اس کو لے جا کر تم مسکینوں میں صدقہ کر دو۔ وہ صحابی رسول دیکھیے پھر پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ اسے میں مسکینوں کے اندر تقسیم کر دوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مدینہ کی گلیوں میں اگر میں ڈھونڈوں گا تو مجھ سے زیادہ مسکین اور فقیر اس کا مستحق کوئی اور نہیں ملے گا، سب سے زیادہ میں ہی اس کا مستحق ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہنے لگے ٹھیک ہے، لے جاؤ، تم اپنی بیوی بچوں پر اسے تقسیم کر لو۔ یہ ایک واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش ہوا، اس سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ کتنی آسانی ہے، ایک انسان خود غلطی کر رہا ہے، اس کے بعد اس کا کفارہ بھی ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور جب اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اسے لے جا کر مسکینوں میں تقسیم کرو، تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی مجھے مل جاتا ہے اور اس کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک دوسری حدیث دیکھیں گے تو اس میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے، یعنی رمضان کا جو روزہ ہے میں نے روزہ رکھا تھا اسے توڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صدقہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس روزے کی قضا بھی کرو۔
صرف صدقہ کر دینے سے یا اسی طرح سے معافی مانگ لینے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس روزے کو جو تم نے جان بوجھ کر کیا توڑا ہے اس کا تم قضا بھی کرو۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہے جسے قے آ جائے، ایک ہوتا ہے قصدن یعنی جان بوجھ کر کرنا، ایک ہوتا ہے خود بخود کسی کو یعنی پلٹی ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس کی دونوں صورتیں جو ہیں، ایک جس میں ایک انسان کو بغیر جانے بوجھے یعنی خود سے اگر قے آیا ہے تو اس میں اس کے لیے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر قے کر رہا ہے یعنی پلٹی کر رہا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذرعہ فی قیء وہو صائم فلیس علیہ قضا وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ، یعنی جو شخص بغیر کسی قصد اور ارادے کے اسے قے آئے تو اس کے لیے اس روزے کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کسی کو قے آ رہی ہے تو اس پر اس روزے کی قضا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک انسان، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی جان بوجھ کر کیسے، اب آپ اپنے حلق میں انگلی ڈالیں یا ہاتھ ڈالیں تو اس وقت آپ کو قے آئے گی ہی آئے گی، اب ایسی حالت میں آپ کا جو روزہ ہوگا وہ ٹوٹے گا، لیکن خود بخود کسی وجہ سے آپ کو اگر قے آ رہی ہے تو اس میں آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس پر آپ کو قضا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ کوئی عورت ایسی ہے جو روزہ رکھے ہوئے ہے اور اسی وقت سے اس کا جو خاص یعنی مہینے کے جو ایام ہیں وہ شروع ہو جائیں تو وہ اسی وقت خود روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ چاہے افطاری کے ٹائم میں 2-5 منٹ ہی کیوں نہ باقی ہوں، اگر وہ چیز شروع ہو گئی تو انہی سے وہ روزہ ختم ہو جائے گا، بعد میں جب روزہ وہ رکھے گی تو اس روزے کی قضا کرے گی، لیکن نماز کی جو ہے وہ قضا نہیں ہے۔ جیسے اگر حدیث میں دیکھیں گے تو حدیث جو ہے حضرت ابو زناد رحمہ اللہ اور اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصت دینہا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ جو حائضہ عورت ہو وہ اپنے روزے کو چھوڑ دے اور اسی طرح سے نماز جو ہے وہ ترک کر دے تو اس سے دین کے اندر کوئی نقص نہیں آئے گا، دین کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ حدیث پہلے کے درس میں بھی گزر چکی ہے، جس سے اس عورت کے لیے وہ روزہ جو ہے اس کی قضا لازم ہوگی، لیکن نماز جو ہے اس نماز کی قضا جو ہے وہ لازم نہیں ہوگی۔ یہ خاص طور سے عورتوں کے تعلق سے مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ بھائی ابھی تو کچھ وقت باقی ہے، 1-2 گھنٹے باقی ہیں، حالانکہ وہاں پر وقت کا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا، چاہے 1-2 گھنٹے باقی ہوں یا 1 منٹ ہی کیوں نہ باقی ہو، اگر وہ چیز شروع ہوئی تو وہیں سے روزہ ختم، بعد میں جب وہ باقی کی حالت میں آئے گی تو وہ اس روزے کی قضا کرے گی۔ یہ چند مسائل تھے جس پر ہمیں غور کو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔